اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں رحمت عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے بہت اچھی پیاری ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، آپ بھی کوشش کرا کریں، ان کو شیئر کر دیا کریں۔ تو ذکر قلبی کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ سوال بھی آتا ہے، اکثر پوچھتے بھی ہیں، لیکن روحانیت پر چلنے والے کے لیے ذکر قلبی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ جو احباب ذکر قلبی کرتے ہیں یا ان کی ریاضت ہے ذکر قلبی پہ، تو روحانی معاملات میں وہ کامیاب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں، جس کا نام پڑھتے ہیں اور جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، اصل تو مالک ہے نا۔ اب مالک سے ہی ہم اس کے نام کو پڑھیں نا، اس کو یاد نہ کریں اور ہم عملیات پر زور دے جائیں، ہم ذکر و اذکار پر زور دے جائیں، ہم بیٹھے ہوئے 6 گھنٹے ریاضت کر رہے ہیں، اگر ہم نے ذکر نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح درود و سلام نہ پڑھا جائے تو پھر بندہ اس کی برکتوں سے تو خالی رہ جاتا ہے نا۔ حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھی ضروری ہے، پھر اس میں ذات اللہ یعنی کہ ذکر قلبی بھی ضروری ہے۔ جو احباب ذکر قلبی کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ان کی ریاضت ہے، ان کی محنت ہے ذکر قلبی پہ، تو الحمدللہ وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آپ وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی پڑھائی کر رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی چلہ کر رہے ہیں، کوئی ویسے ہی ورد کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اگر آپ ذکر قلبی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ سورہ مزمل شریف کا عمل کر رہے ہیں، اس کے بعد اگر ذکر قلبی آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی کامیابی یقینی ہے، لوہے پہ لکیر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ حزب البیت شریف کا عمل کر رہے ہیں، اس کے بعد اگر آپ ذکر قلبی کر رہے ہیں تو بھی الحمدللہ جو ہے نا وہ آپ کی کامیابی یقینی ہے، 100% ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، نادی علی شریف پڑھ رہے ہیں، یا پھر آپ کوئی اشارے قطبی پڑھ رہے ہیں، یا پھر چہل کعب کر رہے ہیں، یا آپ کوئی بھی عمل پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ ٹائم رکھ لیں کہ میں روزانہ جو ہے نا 5000 مرتبہ ذکر قلبی کروں گا، ٹھیک ہے نا، اللہ رب العزت کے پیارے نام کو 5000 مرتبہ پڑھوں گا، یا پھر آپ 3 مرتبہ رکھ لیں۔ تو جب آپ پہلا عمل کریں گے، اس کے بعد ذکر قلبی کریں گے، تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آپ اس عمل پر مہر لگا دیتے ہیں کہ الحمدللہ یہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سلسلے کے بزرگان اس میں مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ آپ کا عمل کامیاب ہے، اور یہ کامیاب ہی رہے گا، آپ کی اس کی پوری روحانیت نورانیت آپ کو ملے گی۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ اللہ کی کرم سے، فضل سے، اللہ کی عطا سے اور سلسلوں کے بزرگوں کی عطا سے آپ ذکر پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، جب آپ پڑھائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس خالق و مالک کو یاد کرتے ہیں جو حقیقی ہمارا مالک ہے اور جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، روحانیت کے لیے، نورانیت کے لیے، جب وہ آپ کرتے ہیں تو الحمدللہ بزرگوں نے فرمایا کہ وہ عمل آپ کا 100% کامیاب ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ ذکر قلبی کی ترکیب ہوتی ہے، اسی ترکیب سے کریں گے تو الحمدللہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے نا سیریز بھی لے کے آئیں گے۔ تو میرا اپنا بھی یہ ذہن تھا کہ ذکر قلبی پر سیریز لے کے آئیں، اس پہ بہت سارے اعمال دینے آپ کو، بہت اچھے اعمال، خاص کر کے راہ سلوک پر چلنے والوں کے لیے، جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا پانا، اللہ سے محبت پانا ہے، حضور علیہ السلام کی شفقت محبتیں پانی ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ عمل ایسے پیارے ہوں گے کہ آپ کی محبت بھی ملے گی، آپ کا قرب بھی ملے گا، پیار بھی ملے گا۔ تو جب ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر کا بھی ایک طریقہ ہے، تو اس طریقے سے کریں گے تو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ اب آپ نے اپنا عمل پڑھ لیا ہے، مکمل کر لیا ہے، اس کے بعد آپ دوزانوں ہو کے بیٹھ جائیں گے، جس طرح مراقبہ کرتے ہیں اسی طرح بیٹھ کے کریں گے۔ یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم مراقبے کی صورت میں بیٹھے ہیں، کوئی ٹانگ سن ہوگی تو ظاہر ہے وہ درد ہوتا ہے۔ اب جب درد ہوگا، آپ کی توجہ جو ہے پڑھائی سے ہٹ کر
اس طرف ہو جائے گی، آپ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ بالکل ریلیکس ہوں، دو زانوں ہو کے مراقبے کی صورت میں بیٹھ جائیں، یا پھر آپ کرسی پر بیٹھ جائیں، چیئر پہ بیٹھ جائیں، صوفے پہ بیٹھ جائیں، جیسے آسانی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ پڑھیں گے، آپ کی توجہ جو ہے نا وہ مکمل جو ہے وہ آپ کی پڑھائی پر ہونی چاہیے۔ اب جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں، اب یہ بالکل اس طرح ریلیکس ہو کے بیٹھیں، آپ کی پیچھے کمر سیدھی ہو، تو آپ کی توجہ ہونا ضروری ہے، چاہے آپ چیئر پہ بیٹھیں، آپ کرسی پہ بیٹھیں، آپ جو ہے نا وہ صوفے پہ بیٹھ جائیں، آپ زمین پہ بیٹھ جائیں، جائے نماز پہ بیٹھیں، دو زانوں کے بیٹھیں، جیسے بھی بیٹھیں، توجہ ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس کو ضرب کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب دو زانوں کے بیٹھیں، ہاتھ بھلے ادھر گھٹوں پہ رکھ لیں، درمیان میں رکھ لیں، جیسے آسانی ہو وہیں رکھ کے بالکل سکون کے ساتھ پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ جب آپ تھوڑا دیکھیں گے بھی اب میرا جسم بالکل نارمل ہو گیا ہے، تو پھر آپ نے اس میں ذات اللہ کو ضرب کے ساتھ پڑھنا ہے، ذکر قلبی کرنا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اٹھائیں گے اس طرح، اللہ 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 اللہ، اس طرح کرنا۔ اب آپ کی زبان جو ہے وہ بھی ایک ہی طرح اس کے طرز میں پڑھ رہی ہو۔ اب کافی دفعہ تو نا اللہ اللہ یا اور طریقے سے ہم پڑھیں گے تو نہیں، کوشش کرنا ہے کہ آپ کی زبان ایک ہی طرز میں ہو، ایک ہی آواز نکلے، اور ایک ہی جو ہے نا وہ اس کا کہہ لو کہ بولنے کا انداز ہو، پڑھنے کا انداز ہو، کہ اب یہ نہ کہ اللہ اب ایک مرتبہ زیادہ لمبا کر دے، دوسری مرتبہ چھوٹا پڑھیں۔ جتنا آپ نے پہلے شروع کیا کوشش کریں کہ انداز وہی رکھیں، ٹھیک ہے نا، اتنا ہی جو ہے نا وہ کھینچیں، اتنا ہی پڑھیں، اسی انداز میں پڑھیں، اسی طرز میں پڑھیں۔ اب آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ اب آپ نے پڑھتے پڑھتے جو ہے نا کم سے کم 3000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے ضرب لگانی ہے نا قلب پہ اللہ، تو اب یہ سوچنا ہے کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ باہر کو ضرب لگا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، باہر کو آ رہا ہے بالکل اسی طرح۔ تو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے اللہ 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 اللہ۔ اب یہ آپ نے 3000 مرتبہ کر لیا، 5000 مرتبہ کر لیا، جتنا کریں گے الحمدللہ اس کے فائدے و برکات ملیں گے۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں برکت کے لیے، اور ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر جتنی تعداد آپ نے مختص کی ہے اتنی پڑھیں گے۔ تو الحمدللہ جہاں آپ وظائف پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تو اس اسم کے پڑھنے سے آپ کا پہلے والا عمل کامیاب ہو جائے گا، اس کی روحانیت نورانیت آپ کو مکمل ملے گی، اور جو بھی آپ عمل پڑھ رہے ہیں اس کے نور سے آپ کا قلب جو ہے وہ جگمگا اٹھے گا، ٹھیک ہے نا، قلب میں نورانیت بھر جائے گی۔ یہی چیز ہوتی ہے اصل میں۔ تو ہمارے احباب اکثر اس میں یہاں پر کوتاہی کرتے ہیں۔ کئی احباب تو میں نے جب ہم پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں بھئی آپ نے ذکر کس طرح کیا، پڑھائی کس طرح کی، تو کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھی حضرت ہم بھول گئے، درود شریف بھی نہیں پڑھا، حضرت نے مراقبہ ہی نہیں کرا۔ تو بھائی جب آپ اس کے لوازمات پورے نہیں کرو گے تو پھر یہ کس طرح ہوگا؟ تو اب یہ کہ بندہ جو بھولنے کی عادت ہے، جس کو لگتا ہے کہ یار میں بھول جاتا ہوں اکثر، تو وہ کاغذ پر لکھ لیں۔ تو آپ نے کاغذ پہ اس طرح لکھ کے سامنے رکھ لیں، بھی سب سے پہلے لکھیں بھی 5 منٹ مراقبہ، پھر میں نے درود شریف پڑھنا، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی، پھر یہ والا عمل میں نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور پھر اتنے دن پڑھنا ہے۔ اور اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ اس میں ٹائم کا لکھیں گے، سارا کچھ نام لکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں سورہ مزمل شریف کا عمل 117 مرتبہ روزانہ پڑھ رہا ہوں، میں نے 9 دن پڑھنا ہے۔ تو جب آپ نے لکھ لیا ہے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پھر آپ نے ضرب کے ساتھ جو ہے نا وہ اس میں ذات اللہ کو پڑھنا ہے۔ تو ذکر قلبی کے یہ فوائد ہوں گے کہ آپ کے قلب میں نور بھر جائے گا، آپ کے قلب میں نور اتر آئے گا، اور پھر جب یہ معاملات ہوتے ہیں نا تو اس سے یہ کہ روحانیت میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اس کے فیوز و برکات سے صرف قلب میں نور نہیں اترتا، پورے وجود میں نور آ جاتا ہے۔ تو جو پہلے آپ نے عمل کیا ہے، جو ذکر و اذکار کیا، پڑھائی کی ہے، وہ سارے کا سارا آپ کا کامیاب ہو جائے گا۔
आपको कल्ब तस्कीन मिल जाएगा, आपका कल्ब में इतनी तस्कीन हो जाएगी, इतना जो है ना वो कह लो कि आपको महसूस होगा कि मैं पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है मुझे। तो तमाम अहबाब को इजाज़त है ज़िक्र कल्बी लाजमी किया करें, तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके अमल कामयाब हो जाते हैं। फिर हमारा ये नहीं होगा कि लो जी हजरत 3 दिन अमल किया, 5 दिन किया, 40 दिन किया, 60 दिन अमल किया, 120 दिन किया, अमल में कामयाबी नहीं हुई। ठीक है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत अता फरमाए। जिक्र कल्बी आपने उसी वक्त करना जब आपका अमल मुकम्मल हो। मिसाल के तो दिन में पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं, शाम में पढ़ रहे हैं, जब भी आप पढ़ रहे हैं उसके साथ ही पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो इसका बेहतरीन जो वक्त है वो जिक्र कल्बी का तहज्जुद का है, तहज्जुद के वक्त पढ़नी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत दे, आसानियां अता फरमाए और इसमें ज़ात की नूर से आपके कल्ब को मुनव्वर कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।